بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کے علاقے کے مشہور و معروف مقرر جناب حضرت مولانا مفتی مونی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کا استقبال کرتا ہوں شیخ کے ساتھ کہ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا۔ بڑی مدت سے چرچے ہیں تیری باریک بینوں میں، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جناب حضرت مولانا مفتی مونی صاحب اسٹینڈ دوسرا اسے ہمیں لاؤ، اس کو ہاتھ سے ہی بولو، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ہٹا دو بھیا، نہیں کھڑبڑائے گر جائے کیا بھروسہ اس کا یار۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. وفي رواية آخر: وشاب نشأ في عبادة ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام اور حفاظ اعظام اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام مسلمان بھائی، بزرگوں اور دوستوں، بہرحال یہ پروگرام جلسہ دستار بندی کے تحت کیا گیا ہے۔ قرآن کریم بچوں نے سینے میں محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت فرمائے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے چن لے، ان سے دین کا کام لے لے اور قرآن کریم کے مشن کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اس گاؤں میں اور اس کے اطراف میں اور پورے عالم میں قرآن کریم کو مشن کو عام فرمائے۔ میں قرآن پاک حفظ کرنے کے تعلق سے کچھ نہیں بولوں گا، ہمارے علماء بولیں گے اس پہ۔ قرآن کریم جس مشن کے لیے اترا ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو روشن ہے، تابندہ ہے، چمکتا ہوا ہے۔ جس پہلو پہ جو بھی اتر جائے وہ راہیاب ہو جائے گا، ہدایت پر چلا جائے گا۔ دو جنگیں ہو رہی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، ایک جنگ ہے گمراہی کی اور ایک جنگ ہے ہدایت کی، ایک جنگ ہے سچ کی اور ایک جنگ ہے جھوٹ کی۔ جھوٹ کہتا ہے کہ سچ کو دبا کے رہیں گے، سچ کہتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر غالب آ کے رہیں گے۔ گمراہی چیلنج دیتی ہے ہدایت کو کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم تمہارے اوپر حاوی ہو کے رہیں گے۔ ہدایت یہ کہتی ہے کہ ہم جب آئیں گے تو اندھیرے کافور ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں بہت سے پہلو ہیں جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔
قرآن کریم اگر تلاوت کی کتاب ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انقلابی کتاب بھی ہے جو زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے؟ قرآن آیا کس لیے تھا؟ اس کا مشن کیا ہے؟ اگر ہم اس کے فالوورز ہو جائیں، اس کے ماننے والے ہو جائیں، تو یہ ہمیں کون سی ڈگر پہ لے کے جائے گا؟ کیا اس قرآن پاک میں دل کی الجھنوں کی کوئی دوا موجود ہے؟ کیا قرآن پاک میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوئی تعلیم موجود ہے؟ کیا قرآن پاک میں بے بسوں، بے کسوں، بے سہارا اور اپاہج لوگوں کا سہارا بننے کے تعلق سے کوئی تعلیم آئی ہوئی ہے یا نہیں؟ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کا سر چشمہ کیسے بنے گا؟ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے، لیکن جو امت سو چکی ہے، جو تلاوت تک نہیں کرتی ہے، وہ قرآن کے مشن کو کیا آگے بڑھائے گی؟ جو رمضان کے علاوہ کبھی سال میں تلاوت اور اس نیت سے قرآن پڑھے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر آئے گی، یہ کلام الہی ہے، لاؤ اس کو کھول کے پڑھیں۔ اب امت کے اندر یہ کہاں رہ گیا؟ وہ تو سو رہی ہے۔ رمضان میں یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو صبح سویرے فجر کے بعد ختم کر لیا جاتا ہے، بس کام ختم۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن کریم ہدایت ہے سراپا، ایسا اجالا ہے کہ اس اجالے کے اوپر کروڑ تاریکیاں قبضہ جمانا چاہیں، ان قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن وہ تاریکیاں سسک کر کے اپنی جان دے دیں گی، اس کی روشنی کے اوپر کبھی وہ قبضہ جما نہیں سکے گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں، ان لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کی روشنی کو، اس کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اس کے نور کو پھیلا کر کے رہے گا۔ کن کے ذریعے پھیلائے گا؟ وہ چیز بتانی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب کہیں بھی کوئی انقلاب آتا ہے، میری بات زیادہ تر نوجوان ساتھیوں سے ہے کہ قرآن کریم نوجوانوں کی ہدایت کا سامان کیسے کرتا ہے۔ جب کبھی کوئی انقلاب آتا ہے، چاہے وہ گھریلو انقلاب ہو، چاہے وہ گاؤں کا انقلاب ہو، چاہے وہ حق اور باطل کا انقلاب ہو، چاہے وہ معاشرے، سماج اور سوسائٹی کے اندر انقلاب ہو، ان کا مین ذریعہ ہمارے نوجوان ساتھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالی نوجوانوں کو چنتے ہیں دین کی خدمت کے لیے۔ نوجوان ہی کے ذریعے سے معاشرہ گندا ہوتا ہے اور نوجوان کے ذریعے ہی ماحول پاکیزہ بنتا ہے۔ کوئی بوڑھا آدمی فلم تھیٹر کے اندر نہیں جائے گا، وہاں جانے والا نوجوان ہوگا۔ بوڑھے کو شرم آئے گی، ہم نہیں جائیں گے۔ بوڑھا آدمی ڈانس نہیں کرے گا، نوجوان لڑکے کے اندر امنگ پیدا ہوگی ڈانس کرنے کی۔ بوڑھا آدمی اگر مسجد تعمیر کرنا چاہے گا بھی تو بیچارہ مشورہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اینٹ اٹھا کر کے دینا، گارا اور مسالہ بنا کر کے دینا اور مسجد کی تعمیر کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ نوجوانوں کے ذریعے سے ہی ہوگا۔
کسی بھی چیز کے اندر اگر انقلاب دیکھنا ہے، تبدیلی دیکھنی ہے، تو وہ نوجوانوں سے آتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ امت کے اندر اگر اجتماعی خیر ظاہر ہوتا ہے تو وہ نوجوانوں سے ظاہر ہوتا ہے، اجتماعی خیر۔ اور اگر امت میں اجتماعی شر ظاہر ہوتا ہے تو وہ بھی نوجوانوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی تعلیم کو بڑھاوا دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، اس مشن کو اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے لیے جس جماعت کو چنا تھا وہ جماعت صحابہ کی تھی، اور زیادہ تر وہ صحابی تھے جو سب کے سب نوجوان تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوانوں میں امنگ بھی ہوتی ہے، ترنگ بھی ہوتی ہے، ان میں کچھ بننے کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہیں کسی کا سہارا بننا تو وہ دو روٹی جس طرح سے خود کے لیے کماتے ہیں دوسرے کے لیے بھی کما سکتے ہیں۔ ان کے اندر طاقت، قوت، جوش، ہمت، ولولہ، حوصلہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے اوپر فوکس کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پر فوکس کیا، صحابہ کرام نے نوجوانوں کے اوپر فوکس کیا۔ ہمارے نوجوان 25 سال کے آج کے نوجوان ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ واٹ از دا پرپز آور لائف، ہماری زندگی کا مین مقصد کیا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور اکبر بادشاہ کو دیکھیں، وہ 25 سال کی عمر میں ہندوستان پہ حکومت کر رہے تھے، یہاں تو کچھ پتہ بھی نہیں۔ 25 سال میں ہمارے نوجوان کو سوائے ایئر فون کے اور یوٹیوب چلانے کے، فیس بک پہ وہ فوٹو اپلوڈ کرنے کے، اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ کالج میں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اپنے فن کے ماہر نہیں بن پا رہے ہیں۔ قرآن کریم مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جس فن میں داخل ہوئے ہیں اس فن کے اندر مہارت پیدا کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس میں سب کچھ داخل ہے کہ قوت اختیار کرو، طاقت پیدا کرو، اور وہ طاقت زبان کی بھی ہوتی ہے، علم کی بھی ہوتی ہے، ہنر کی بھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے مسلم نوجوانوں کے اندر وہ جذبات نہیں ہیں، وہ حوصلے نہیں ہیں، امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، جھوٹ کے رسیا ہمارے نوجوان بھائی ہیں، ہماری نوجوان بہنیں ہیں۔ ماں جھوٹ اپنی بیٹی سے بولتی ہے اور بیٹی اپنے والد سے جھوٹ بولتی ہے۔ ہمارا سماج، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جو قوم اٹھی تھی جھوٹ کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اس قوم کے بچے آج جھوٹ بولتے ہیں۔ جس قوم کو پیدا کیا گیا تھا نشے کو ختم کرنے کے لیے، اس قوم کے نوجوان اس میں چرس، الپراکس، گانجا، بھانگ اور نہ جانے کون کون سی ٹیبلٹس، کورکس، نہ جانے کیسے کیسے نشے کرتی پھر رہی ہے۔ قرآن نے، رسول اللہ نے، صحابہ نے، اولیاء کرام نے اسی لیے اپنے خون کو بہایا، اسی لیے راتوں رات روئے تھے کہ ہم یہ صلہ دیں گے۔ کیا فرق ہے؟ مکہ کی تاریخ پڑھیں، اتہاس پڑھیں مکہ کا۔ کب کا؟ پری ہسٹری جسے ہم لوگ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام پیش کرنے سے پہلے کا جو دور ہے اس دور کو پڑھیں۔ کیسی قوم ملی تھی رسول اللہ کو محنت کرنے کے لیے۔ سب سے زیادہ شراب کے رسیا وہ لوگ تھے مکہ کے اندر۔ جھوٹ ان کے یہاں، مکر، فریب، چال بازی، دغا بازی، دھوکہ دھڑی، ایک دوسرے کے ساتھ غدر کرنا، آپس میں لڑائی کرنا، معمولی بات پہ
سالوں سال تک جنگوں کا جاری رہنا یہ مکہ کے اندر موجود تھا، اور اس میں پیش پیش نوجوان تھے۔ وہاں کا ماحول تو یہ تھا کہ اگر کوئی نوجوان لڑکی بازی نہیں کرتا تھا تو اسے تانے ملتے تھے کہ کیسے نوجوان ہو، تمہیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی آدمی لڑائی نہیں کرتا تھا، ایسا دور رسول اللہ کو اور ایسا زمانہ اور ایسی قوم دی گئی تھی کہ یہاں محنت کرنی ہے۔ وہ لوگ اگر لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، تو دوست احباب ان کو کہتے تھے کہ بزدل آدمی ہے، اس کے پاس دل گردہ نہیں ہے، خاموش بیٹھا پڑا ہے۔ جوا ان کے یہاں تھا، قمار ان کے یہاں تھا۔ گویا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ جو پایا جاتا ہو وہ مکہ کے نوجوانوں میں نہ ہو، ایسا نہیں تھا۔ سب گناہ موجود تھے ان کے، سب خرافاتیں۔ اوپر سے یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ کوئی بھی مقصد حیات ان کا نہیں تھا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جب گول نہیں ہے ہمارے سامنے مقصد نہیں ہے تو آدمی کبھی بھی منزل کو نہیں پائے گا، وہ ادھر ادھر ہی پوری زندگی گزار لے گا۔ ایک آدمی دلی جانا چاہتا ہے، دلی اس کا مقصد ہے اور راستہ اس کے لیے ذریعہ ہے، اور راستہ چلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ راستہ بتانے والا صحیح راستہ بتائے، ورنہ وہ دوسری جگہ پہنچے گا، مقصد سے ہٹ جائے گا۔ وہ نوجوان یوں ہی زندگی گزار رہے تھے، کوئی ان کا مقصد نہیں تھا، بس پیسہ کماؤ۔ وہاں کی ٹریڈ سینٹر تھا مکہ، یہ سمجھ لیجئے، بین الاقوامی طور پہ تجارتی منڈی کا وہ سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا مکہ کو۔ وہاں کے ہر سردار کی یہ ویلیویشن تھی، یہ پاور انہیں حاصل تھا کہ وہ براہ راست امپائر، روم امپائر ہو، چاہے کسرا ہو، چاہے قیصر ہو، بڑے بڑے بادشاہوں سے وہ ڈائریکٹ بات کرتے تھے۔ یہ رتبہ تھا ان کا تجارت کے اندر۔ بہت پیسے کے عادی، لڑکیوں کے عادی، شراب کے عادی، نشے کے عادی، دغا بازی کے عادی، خیانت کرنے کے عادی، لوٹ مار کرنے کے عادی، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لینے کے عادی، سارے گناہ ان میں موجود تھے۔ رسول اکرم آئے، تشریف لائے، اور آپ نے ان کی ایسی تربیت کی کہ قوم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ارے یہ وہی نوجوان ہے تو شراب پیتا تھا اور آج یہ شراب سے کوسوں دور ہے۔ وہ تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی، پھر وہ نوجوانوں نے انقلاب پیدا کیا جس کی مثال آج پوری دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ صحابہ جیسا دور کوئی پیش نہیں کر سکتا، سارے کے سارے کوشش کر لیں لیکن ایک صحابی کی زندگی کی طرح کوئی بھی کسی بھی زندگی کو پیش نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جو لوگ شراب کے عادی تھے، مٹکے میں شرابیں بھری تھی، گھڑوں میں شرابیں بھری رکھی تھی، ادھر ایک اعلان ہوا ان اللہ ورسولہ یحرمان الخمر، رسول اللہ نے اعلان کرا دیا کہ کہہ دو جا کر کے جام و سبو کے پینے والوں سے کہ اب اللہ اور ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شراب کو حرام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انہوں نے جو گھڑے تھے وہ گھڑے توڑ دیے، جس کے ہاتھ میں شراب تھی شراب پھینک دی، جس کے منہ میں شراب موجود تھی انہوں نے کلیاں کر دی، اور رسول اللہ کی ایک آواز پہ شراب بہا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم تھا کہ نالیوں میں پانی کی جگہ شراب بہ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں
شراب کو ختم کیا رسول اللہ نے، اور پھر وہ محنت کی کہ آج دنیا عاجز ہے، کوئی ویسے نوجوان پیش نہیں کر سکتا۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، اور کیسے صحابی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر وہ بال کسی انداز کے رکھ لیتے تھے تو مکہ کے سارے نوجوان انہی کی طرح بال رکھ لیتے تھے۔ ان کا یہ دبدبا، یہ رعب، ان کے جینے کا اسٹائل، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں تب کی بات کر رہے ہیں، سب الگ تھا۔ 200 درہم کا تو خالی وہ کرتا پہنتے تھے، اس زمانے کے 200 درہم تقریباً 650 گرام چاندی بنتی ہے۔ 200 درہم جب 2 درہم میں ایک بکری خرید لی جاتی تھی پوری، اس دور میں وہ 200 درہم کا کرتا پہنتے تھے۔ کوئی پہنا ہوگا اتنا مہنگا کرتا؟ یہ ان کا جلوہ تھا، اور مجمع کے اندر کسی کے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بول سکے، کسی سے نہیں۔ بہت دھاکڑ، بڑے خوبصورت، اور عطر ایسی لگاتے تھے کہ اگر وہ گلی سے گزرتے تھے تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورتیں کہہ دیتی تھی مصعب گزرا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ اتنا لاڈ، لیکن زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ رسول اللہ نے ان کو چنا، اور چننے کے بعد اسلام کی دعوت دی، اور فوراً وہ مسلمان ہوئے، اور پھر جا کر کے مدینہ المنورہ میں وہ محنت کی۔ اب ذرا آپ کمپیریزن کریں، ایک طرف مکہ کا وہ دور رکھیں جب رسول اللہ بھیجے گئے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کی کنڈیشن کو دیکھیں تو بالکل برابر سرابر، بلکہ 2 قدم آگے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنیں نکلی ہوئی۔ آپ جائزہ لیجئے شراب کا، مسلمان پی رہا ہے۔ آپ جائزہ لیجئے میڈیکل پہ جائیے، الپراکس ٹیبلٹس مسلمان کے بچے کھا رہے ہیں۔ آپ جائزہ لیجئے جا کر کے، اسمیک پینے والے بچے مسلمان، مکہ میں شراب نوشی تھی، یہاں مسلمانوں میں موجود ہے۔ منڈیوں میں چلے جائیے، جھوٹ وہاں مسلمان بول رہا ہے، مکہ میں بھی جھوٹ بولتے تھے۔ آج کے مسلمان امانت داری کو جانتے ہی نہیں کہ امانت داری بھی کوئی ایمانی تقاضا ہے۔ وہاں بے ایمانی تھی، یہاں بے ایمانی ہے۔ وہ لوٹ مار جنگلوں میں کرتے تھے، اب لوٹ مار زمین جائیدادوں پہ ہوتی ہے، ہتھیار لیتے ہیں، زمین غصب کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں۔ اس قوم کو ابھارا گیا تھا بگڑے ہوئوں کو سدھارنے کے لیے، جو قوم سدھارنے کے لیے آئی تھی وہی بگڑ گئی، تو عالم تو درہم برہم ہونا ہے۔ عالم تو درہم درہم ہونا ہی ہے۔ گانوں کے رسیہ ہمارے نوجوان ہیں، فلموں کے دیکھنے کے عادی ہمارے نوجوان۔ یہ قوم آئی تھی اسلام کے مشن کو بڑھانے کے لیے، ان نوجوانوں کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ تم گاؤں گاؤں پہنچ کر کے پوری دنیا میں رسول اللہ کی تعلیم تمہیں پہنچانی ہے۔ وہ قوم تو گاؤں میں کھو گئی۔ وہاں سود عام تھا، یہاں بھی سود لیا جا رہا ہے۔ وہاں جوا کھیلا جاتا تھا، ہمارا طبقہ بھی ایک جوا کھیلتا ہے۔ یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن حقیقت ہے۔ قرآن دیکھیے کون سا آئیڈیل پیش کرتا ہے نوجوانوں کا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کی تعریف بیان کی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ایک میلہ ہوتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محنت کے لیے فلسطین کا ایریا ملا تھا۔ اس وقت رومن امپائر تھے، وہاں رومیوں کی حکومت قائم تھی، وہ لمبی داستان ہے بہرحال۔ تو وہاں ایک میلہ لگتا تھا، اور حکومت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ہر باشندہ،
ہر اس ملک میں رہنے والا اس مورتی کی پوجا ضرور کرے گا. یہ وہاں کا دستور تھا اور حکم تھا قانونی طور پر. میلے میں کچھ نوجوان، اللہ نوجوانوں کی خوبی بیان کر رہا ہے کہ قرآن ایسے نوجوان دیکھنا چاہتا ہے. قرآن کریم ایسے نوجوان دیکھنا چاہتا ہے کہ تم قرآن ماننے والے ہو، تمہاری مثال تو ایسی ہونی چاہیے کہ پوری دنیا کی نظریں تمہارے اوپر ٹک جائیں اور پوری دنیا بولے کہ ہاں ایسا پاکیزہ نوجوان آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو وہ نوجوان میلے میں گئے تھے اور ان کے دل سے آواز آئی کہ نہیں یہ اللہ نہیں ہو سکتا. وہ چپکے سے دبک کے ایک پیڑ کے پاس چلے گئے. دوسرے کے دل میں بھی یہی بات آئی، وہ بھی دبک کے بیٹھ گئے. تیسرے کے دل میں بات آئی، وہ بھی دبک کے بیٹھ گئے. 8-10 نوجوان جا کر کے وہاں بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے کہے کوئی نہیں رہا کہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ. کوئی بھی نہیں کہہ رہا کسی سے. ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مخبر ہو اور یہ جا کر کے بادشاہ کو بتا دے اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دے اور اللہ کی عبادت نہ کر سکے. اس لیے کیونکہ کافی دیر ہو گئی تو اس میں سے ایک نوجوان نے کہا بتاؤ تو کہ ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں بیٹھے ہیں. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھے اس لیے کہ یہ جو ہے اس کی عبادت ہم لوگ نہیں کر سکتے، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ تو اور نہیں کوئی. تو سب نے کہا کہ ہم لوگ بھی اسی لیے بیٹھے. ان لوگوں نے مسجد ایک اپنی الگ تعمیر کر لی، اس میں عبادت شروع کی. اس کی خبر جو ہے بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ نے صبح طلب کر لیا، سب کو حاضر کر دیا گیا بادشاہ کے پاس. قرآن کریم نے کہا کہ جب بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں نہیں سجدہ کرتے ہو، کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو، تو قرآن کریم نے کہا کہ نوجوان ڈرے نہیں بلکہ نوجوان ایسے ہونے چاہیے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدی. اور ان کو ہدایت ہم نے بہت دے دی تھی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کو چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. نوجوانوں کو تو ایسا ہونا چاہیے. یہ قوم کے نوجوان ابھرے تھے، اٹھائے گئے تھے، بھیجے گئے تھے اس دین کو بڑھانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے. اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان تھے، کیا پاکیزہ نوجوان تھے، کیا رول ماڈل اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم میں بیان کیا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. زلیخا نے 7 دروازے بند کر لیے، 7 کمروں کے اندر بند کر لیے اور حضرت یوسف سے یہ کہہ رہی ہے، نوجوان رانا ہے اور زلیخا وقت منتری کی بیوی ہے، کوئی معمولی نہیں، وقت منتری کی بیوی تھی، وزیر خزانہ کی بیوی تھی مصر کی حکومت میں. وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر تم نے میرے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا یوسف تو سمجھ لو جیل میں ڈلوا دوں گی. قرآن نے کوڈ کیے الفاظ. لیکن قرآن یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے، انہیں ماڈل بنا کے بھیجا گیا کہ نوجوان ہو تو ایسا پاکیزہ نوجوان ہو. انہوں نے فرما دیا انہ ربی احسن مثوایا. وہ رب ہے میرا، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میں اس کی نافرمانی کر کے تمہیں خوش نہیں کر سکتا. امین اور صدیق کا لفظ انہیں عطا کیا گیا. نوجوان کو پاکیزہ ہونا چاہیے. ذرا موازنہ کریں کہ ہمارے نوجوانوں میں کتنے نوجوانوں کی، ہماری بھی کتنے نوجوانوں کی آنکھیں پاک، کتنے نوجوانوں کی زبانیں پاک ہیں جھوٹ سے، غیبت سے، ایسی گفتگو سے جس سے آپس میں لڑائی ہوتی ہے. اچھے اللہ تعالیٰ داڑھی اور ٹوپی اور کرتے کو نہیں دیکھتا ہے، اس کی نظر داڑھی پہ نہیں، اس کی نظر دل پہ ہوتی ہے. داڑھی رکھ کے کرتا پیجامہ پہن کر کے ہم آپ کو دھوکہ دے سکتے، اللہ کو نہیں دے سکتے.
اس چولے میں آ کر کے ہم آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کی نظر ہمارے سفید کپڑے پہ نہیں، ہمارے اندر دھڑکنے والے دل کے اوپر ہے۔ ہمیں جس کے لیے برپا کیا گیا ہے، جس کے لیے بھیجا گیا ہے، قرآن کریم نے کہا ہے انہم فیۃ آمنوا بربہم، ہم رسول اللہ کو آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا ایک ہے، پیغمبر ہمارے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی تعلیم پر خود عمل کرنا اور اس تعلیم کو آگے بڑھانا نوجوانوں کی ذمہ داری، یاد رکھیے۔ اگر نوجوان صحیح راستے پر آ جائے تو کوئی بھی کیس نہیں آئے گا۔ نوجوان اگر سارے کے سارے دیندار ہو جائیں تو امانت داری بازاروں کے اندر ملے گی، سچائی بازاروں کے اندر ملے گی، نظروں کی پاکیزگی چرواہوں اور چوراہوں پر ملے گی۔ قرآن کریم نے اسی لیے کہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، چونکہ سب سے زیادہ جسم میں جو کمزور حصہ ہے انسان کا وہ آنکھ، یہ اگر بہکتی ہے تو پھر دل بہک جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو نظریں جھکا کے چلے۔ یہ قرآن کی آنکھوں کی نالیاں دل میں کھلتی ہیں، یہاں سے جو بھی بھیجا جائے گا وہ دل میں جائے گا، اور پھر دل جو ہے دماغ کو حکم دیتا ہے اور پھر وہ آدمی غلط قدم اٹھاتا ہے۔ ایسا معاشرہ اور ایسا سماج پیش کرنا ہے نوجوانوں کو جو قرآن کریم چاہتا ہے، جو قرآن کریم نوجوانوں کو مشن دیتا ہے۔ اس مشن کے لیے اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا تو رب کعبہ کی قسم چند سالوں کے اندر اکثر جگہوں پر اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔ اسلامی نظام جانتے ہیں، یعنی زندگی جینے کا طریقہ ہر گھر کے اندر، ہر مسجد میں، ہر چوراہے پہ، ہر منڈی میں، ہر جگہ یہ محسوس ہوگا کہ ہاں یہاں کے باشندے جو مسلمان ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اسلام کو پڑھا جائے۔ آخر یہ کہتے کیا ہیں؟ جب ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں کون ہماری بات پہ بھروسہ کرے گا؟ لوگ خود کھینچیں گے کہ لاؤ جب یہ ماننے والے اسلام کے ایسے لوگ ہیں تو اسلام کیسا ہوگا، لاؤ اسے پڑھیں، پھر وہ پڑھنا شروع کریں گے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نصرت بالشباب، میری اللہ نے خاص طور پر نوجوانوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ ایک روایت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عطا کریں گے۔ ان میں ایک ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایک وہ نوجوان جو دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کی جو نشو نما ہوئی ہے، جو اس کی پرورش ہوئی وہ اللہ کی نگرانی میں ہوئی ہے، اس کی تعلیمات کے اندر ہوئی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر ہوئی ہے۔ اس نوجوان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک ماڈل بنیں، ہم اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کریں، اور ہر چیز کے بارے میں پوچھ تاچھ قیامت کے دن ہوگی۔ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم بھول سکتے ہیں، اللہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ ایک ایک چیز آ جائے گی، ہم جس مشن کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ یہ قرآن کریم کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا کوئی دوسری قوم پیدا کی جائے گی؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم ہیرے ہیں جو نالیوں کے اندر گر گئے ہیں، بس ہمیں کوئی اٹھا لے اور دھل کر کے ایک بار پھر رکھ دے، ہماری وہی ویلیو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی ملنے والی ہے تو صرف ایمان والوں کو، لیکن پہلے ایمان پیش کر کے تو ہم دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔